بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ قریش کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا۔ کوئی شخص امن آزادی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور، ڈاکو، دشمن قبیلے کے لوگ مارنے لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ اب چونکہ قریش قبیلہ بیت اللہ شریف کے پاس رہتا تھا، اس قبیلے کے لوگ بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب قبائل میں ان لوگوں کی عزت عام لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ سفر کرتے تھے تو لوٹتا کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر کبھی تو گرمیوں میں، کبھی سردیوں میں شام میں، ملک میں، یمن میں جایا کرتے تھے، تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا روزگار ہی اسی کے ساتھ وابستہ تھا۔ مکہ شریف میں کھیت نہیں تھے اور باغات نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے ان سفر کرنے کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے بڑی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ اس صورت میں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو، جو آپ کو پورے عرب میں عزت حاصل ہے اور آپ سردی میں آتے ہو، آپ سردی میں جاتے ہو، آپ گرمی میں آتے ہو، آزادانہ تجارتی سفر کرتے ہو، یہ کیوں ہوتا ہے سارا کچھ؟ یہ سارا یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے ہے اور اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اس ہی گھر کے مالک کی ہی اصل میں عبادت کریں، بتوں کو پوجنا چھوڑیں، دائیں بائیں سروں کو جھکانا، منتیں مرادیں ماننا چھوڑیں، اور آپ کو جو کھانے کو مل رہا ہے، آپ کو جو آزادی مل رہی ہے، امن مل رہا ہے، اور آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے، یہ سارا کا سارا دین کی وجہ سے ہے، اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، اس کے پڑوس کی وجہ سے ہے، یہ ساری نعمتیں اس وجہ سے ہیں۔ آپ کو اور لوگوں سے زیادہ عبادت گزار، اطاعت گزار ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ سورۃ قریش کا۔ اب اس کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی ہی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔